علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف کا یہ درس ہے، اور فقیہ اعظم ہند شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمۃ و رضوان نے بخاری شریف کی شرح نزہۃ القاری تصنیف فرمائی ہے، اس کی روشنی میں بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ ایک گمراہ فرقہ اہل قرآن کے نام سے پیدا ہوا تھا، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف قرآن مجید حجت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حجت اور دلیل نہیں ہے۔ یہ گمراہی انہوں نے نکالی تھی۔ تو پچھلے درس میں بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے بتایا تھا کہ جو شخص حدیث کو حجت نہ مانے تو وہ قرآن مجید کو نہ جان سکتا ہے، نہ قرآن مجید پر ایمان لا سکتا ہے، نہ قرآن مجید کے کسی حکم پر عمل کر سکتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی دی گئی تھی کہ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم آیا، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ وہ حدیث میں بتایا گیا۔ اگر قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے تو نماز کا طریقہ کہاں سے لائیں گے؟ اذان کا حکم قرآن مجید میں نہیں ہے، ہمارے نبی نے حدیث میں دیا ہے۔ جمعہ اور عیدین میں جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کا حکم قرآن مجید میں نہیں ہے، ہمارے نبی نے حدیث میں دیا ہے۔ اور سینکڑوں باتیں جس پر امت مسلمہ عمل کرتی ہے، ان کا قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو اگر حدیث کو نہ مانا جائے تو قرآن مجید پر عمل ناممکن ہے۔ یہ سب باتیں بہت تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں ہوئی تھی۔ آج کے درس میں جو بات ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ بعض گمراہ لوگوں نے حدیث کو نہ ماننے کا یہ ہیلا تراشا کہ آج جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ حضور کے زمانے میں لکھی ہوئی نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ تابعین کے زمانے میں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ 200-300 سال کے بعد، حضور کے زمانے کے 200-300 سال کے بعد امام بخاری آئے، امام مسلم آئے اور دیگر حدیث کے ائمہ آئے، تو انہوں نے، اور وہ سب عجم کے تھے، عرب کے کوئی نہیں تھے اس میں، تو بعد میں عجم کے لوگوں نے کچھ باتیں لکھ دی اور امت کے سامنے اس کو حدیث کہہ کے پیش کر دیا۔ حضور کے زمانے سے حدیث کو نہیں لکھا گیا تھا، یہ ان لوگوں نے اعتراض کیا۔ تو آج اسی کے بارے میں یہ درس ہوگا کہ حدیث رسول حضور کے زمانے کے 200-300 سال کے بعد نہیں لکھی گئی، بلکہ حضور کے زمانے میں ہی حدیث کو لکھا جاتا تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی لکھا جاتا تھا، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی لکھا جاتا تھا۔ اب دیکھیے، یہی بتائیں گے کہ حضور کے زمانے میں وہ کون کون سے صحابہ تھے جو حدیث شریف کو
لکھ کر رکھتے تھے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے سینکڑوں احادیث لکھی، ان کے مجموعے کا نام بھی تھا اور ان کے مجموعے کا نام صادقہ تھا۔ بخاری شریف میں، اصابہ میں، طبقات ابن سعد میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضور سے جو حدیثیں سنی تھی، سینکڑوں حدیثوں کو انہوں نے لکھ کر رکھا تھا۔ دیکھیے حضور کے زمانے میں حدیث لکھنا ثابت ہو گیا، یہ کہنا غلط ہے کہ 200-300 سال کے بعد لکھی گئی ہے، یہ صحابی خود حضور سے سن کر لکھ رہے تھے۔ دوسرے صحابی رسول دیکھیے، احادیث کا ایک مجموعہ حضرت انس نے لکھا تھا، بخاری میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، تدریب الراوی میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت قتادہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث لکھوایا کرتے تھے، جب لوگوں کی کثرت ہو گئی تو وہ کتابوں کا صحیفہ لے کر آئے اور لوگوں کے سامنے رکھ کر فرمایا، یہ وہ احادیث ہیں جنہیں میں نے رسول اللہ سے سن کر لکھی ہیں اور آپ کو پڑھ کر سنا بھی دی ہے۔ نمبر 3 دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہیں بھی احادیث لکھوائی تھی، یہ ذخیرہ ان کے صاحبزادے کے پاس تھا۔ نمبر 4، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ایک کتاب میں احادیث کو جمع فرمایا تھا جس کا نام ہی کتاب سعد بن عبادہ تھا، یہ کئی پشتوں تک ان کے خاندان میں رہا، تو کئی پشتوں تک ان کے خاندان میں رہا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کے زمانے میں جو حدیثیں لکھی گئی تھی وہ نسلاً بعد نسل محفوظ رکھی گئی، ضائع نہیں ہوئی۔ نمبر 5 دیکھیے، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے بھی ایک مجموعہ مرتب فرمایا تھا۔ دیکھیے اتنے صحابہ کرام ہیں جو حدیثوں کو لکھ رہے ہیں اور حضور کے زمانے میں لکھ رہے ہیں، اور ان کے خاندان کے لوگ بعد میں ان حدیثوں کو محفوظ بھی رکھ رہے ہیں۔ نمبر 6 دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی دفتر کے دفتر احادیث لکھی یا لکھوائی تھی، فتح الباری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ امام ابن منبہ کا صحیفہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے انہی دفتروں سے نقل ہوا تھا، اب چھپ بھی گیا ہے، بہت زمانے کے بعد یہ ملا اور چھپ بھی گیا، جس کی اکثر احادیث بخاری، مسلم، مسند امام احمد میں بعینہ بلفظہ موجود ہیں۔ نمبر 7، 6 صحابہ کرام کے نام ہو گئے جو حدیث شریف کو لکھ کر محفوظ فرماتے تھے۔ 7ویں صحابی رسول دیکھیے، سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی ایک مجموعہ تیار کیا تھا اور تہذیب التہذیب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے، اس وقت کہ ہم لوگ حضور کے ارد گرد بیٹھے لکھ رہے تھے تو اس سے ظاہر ہوا کہ عام طور پر کچھ صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لکھا کرتے تھے۔ ابن عباس اور ابن عمر کے صحائف کا ذکر ملتا ہے۔ دیکھیے وہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ جب بازار جاتے تو اپنی کتابوں پر ایک نظر ڈال لیا کرتے تھے، اپنی کتابوں پر ایک نظر ڈال لیا کرتے۔ راوی نے تاکید کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ یہ کتابیں حدیث کی کتابیں تھیں، صحابی رسول نے حدیثوں کو لکھ کر بھی رکھا تھا اور وقتاً فوقتاً ان کو پڑھ بھی لیا کرتے تھے، تو ثابت ہو گیا کہ حدیثیں 200-300 سال کے بعد نہیں لکھی گئی ہے، خود حضور کے زمانے میں حدیث لکھی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے چند صحیفے تھے، طائف کے کچھ لوگ حضرت ابن عباس کی خدمت میں ان کے چند صحیفے لے کر حاضر ہوئے تاکہ وہ ان لوگوں کو ان میں تحریر کردہ احادیث سنا دے۔ اس وقت حضرت ابن عباس کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، وہ پڑھ نہ سکے، فرمایا تم لوگ مجھے پڑھ کر سناؤ، تمہارا سنانا اور میرا پڑھنا برابر ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ وہی صحیفے تھے جو انہوں نے عہد نبوی میں لکھا تھا، اور اگر مان لیا جائے کہ وصال کے بعد کے لکھے ہوئے ہیں تو یہ اس کی دلیل ہوگا کہ عہد صحابہ میں احادیث لکھی گئیں، اور منکرین تو مطلقاً عہد صحابہ میں بھی کتابت حدیث کے منکر ہیں۔ اور اس روایت میں لفظ آیا ہے نحن نکتب، یعنی ہم لکھا کرتے تھے، تو ایک بار لکھنے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ عادت بتائی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام میں یہ عادت تھی کہ وہ حضور کی حدیثوں کو یاد کرنے کے بعد لکھا بھی کرتے تھے۔ تو نحن نکتب سے اشارہ ملتا ہے کہ اس خدمت کو ایک جماعت انجام دیتی تھی، اور اس کی تائید دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے۔
وہ روایت یہ ہے، دیکھیے خدمت اقدس میں کچھ صحابہ حاضر تھے، میں بھی تھا، میں سب سے کم عمر تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر قصداً جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر جب لوگ باہر آئے تو میں نے ان سے کہا حضور نے جو فرمایا وہ آپ لوگوں نے سنا، اس کے باوجود اتنی کثرت سے آپ لوگ کیسے حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ وہ لوگ ہنسے اور کہا اے بھتیجے، جو کچھ میں نے حضور سے سنا ہے وہ سب ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، یعنی ہم جو کثرت سے حدیثیں بیان کر رہے ہیں وہ یوں ہی نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ وہ ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں اور بار بار ہم اس کو دیکھ کر پختہ بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جستہ جستہ بہت سے احکام و مسائل کے بارے میں یہ ثبوت موجود ہے کہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے۔ دیکھیے حضور کے زمانے میں صرف حدیث لکھنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ دوسری چیزیں بھی لکھی گئی اور لکھوانے والے بھی خود حضور ہیں۔ اس کی بھی مثالیں دے رہے ہیں، دیکھیے پہلی مثال 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق اور مکہ کی حرمت کے مسائل بیان فرمائے۔ اس پر ایک یمن کے باشندے نے خواہش ظاہر کی یہ احکام لکھوا کر عنایت فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ احکام ابو شاہ کے لیے لکھ دو، بخاری میں بھی روایت ہے بدور میں۔ تو دیکھیے حضور نے خود بعض چیزوں کو لکھوایا ہے۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے مسائل لکھوا کر بھجوائے، مسلم شریف میں روایت ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ حضور بھی بعض معاملات کو لکھنے کا حکم فرماتے تھے، تو حضور کے زمانے میں لکھنا ثابت ہو رہا ہے۔ نمبر 3، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جوہینہ کے پاس مردہ جانوروں کے احکام لکھوا کر بھجوائے، ابو داؤد شریف میں روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق مسائل کو ایک جگہ لکھوایا تھا جس کا نام کتاب الصدقہ تھا، مگر عمال و حکام تک اسے روانہ نہ فرما سکے اور وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں اسی کے مطابق زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم جاری کیا اور اسی کے مطابق وصول ہوتی تھی۔ تو یہ برابر ہے۔ اس میں کتاب الصدقہ میں اسی کتاب الصدقہ کا مضمون وہ ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت انس کو دیا تھا جس وقت انہیں بحرین کا عامل بنا کر بھیجا تھا۔ اس میں اونٹوں، بکریوں اور سونے چاندی کی زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیل تھی۔ تو حضور کے زمانے میں دین کے معاملات کو لکھنے کا رواج تھا۔ جب حضور نے خود اتنی چیزیں لکھوائی ہیں، لکھنے کا رواج تھا، تو پھر صحابہ حدیث رسول کیوں نہیں لکھتے؟ تو لکھنا ثابت ہے۔ نمبر 7، 7ویں مثال دیکھیے، زکوٰۃ کے احکام پر مشتمل ایک صحیفہ ابو بکر بن حزم والی بحرین کو لکھوایا تھا۔ یہ صحیفہ دیگر عمراء کو بھی بھیجا گیا تھا۔ یہ مکتوب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حزم سے لیا تھا۔ دارقطنی اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 10، زکوٰۃ وصول کرنے والے عاملین کے پاس کتاب الصدقہ کے علاوہ اور بھی تحریریں تھیں، تو لکھنے کا رواج تھا۔ نمبر 9، عمرو بن حزم کو یمن کا حاکم بناتے وقت فرائض، صدقات، دیات، طلاق، عتاق، نماز، مصحف شریف چھونے سے متعلق احکام پر مشتمل ایک تحریر لکھائی تھی۔ مختلف فرامین و احکام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کو بھیجے، معاہدات کی تحریریں، مثلا صلح حدیبیہ وغیرہ، حضور نے خود لکھوایا تھا اس معاہدے کو۔ وہ والا نامے یعنی خطوط جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلاطین و عمراء کے پاس بھیجے، روم کے بادشاہ کے پاس، مصر کے بادشاہ کے پاس، ایران کے بادشاہ کے پاس، اسلام کی دعوت کے جو خطوط حضور نے لکھوائے تھے، تو لکھوانا ثابت ہو گیا کہ حضور کے زمانے میں لکھنے کا رواج تھا۔ عبداللہ ابن حکم صحابی کے پاس حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک تحریر تھی جس میں مردہ جانوروں کے احکام مذکور تھے۔ نمبر 14، نماز، روزہ، سود، شراب وغیرہ کے مسائل وائل بن حجر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکھوائے تھے۔
اشیم نامی مقتول کی بیوی کو اپنے مقتول شوہر کی دیت دلانے کا فرمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا۔ یہ فرمان ضحاک بن سفیان صحابی رسول کے پاس تھا۔ نمبر 16، ترکاریوں سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں، یہ حکم نامہ لکھوا کر حضرت معاذ بن جبل کے پاس یمن بھجوایا تھا۔ نمبر 17، رافع بن خدیج صحابی رسول کے پاس ایک مکتوب گرامی تھا جس میں یہ مندرج تھا کہ مدینہ بھی مثل مکہ حرم ہے۔ نمبر 18، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ احکام لکھوا کر دیے تھے جو ان کے پاس تھا۔ نمبر 19، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، تم نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ لکھ کر بھیج دو۔ چنانچہ انہوں نے کچھ احادیث لکھوا کر بھیجی۔ 19 مثالیں یہاں دیے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے زمانے میں لکھنے کا رواج صحابہ کرام میں تھا۔ اتنی چیزیں جب وہ لکھ رہے تھے اور حدیثوں کا لکھنا بھی ثابت کر دیا گیا، تو اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ حضور کے زمانے میں حدیثیں نہیں لکھی گئی، صحابہ کے زمانے میں نہیں لکھی گئیں، تابعین کے زمانے میں نہیں لکھی گئیں، بعد میں 200-300 سال کے بعد عجم کے لوگوں نے یہ لکھا ہے، اس الزام کی اب کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اب ایک شبے کا ازالہ کر رہے ہیں۔ شبہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ حدیث لکھتے تھے، جبکہ یہاں پر ایک روایت ہے کہ دیکھیے روایت کیا ہے، کچھ لوگوں کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے شبہ ہوتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے علاوہ میری کوئی حدیث نہ لکھو، اگر لکھا ہو تو اسے مٹا دو۔ تو جب یہ حدیث موجود ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ مت لکھو، تو آپ لکھنا کیسے ثابت کر رہے ہیں اور صحابہ نے لکھا کیسے؟ تو یہ جو صحابہ نے لکھ کر رکھا تھا، ان کے پاس ایک کتاب تھی، ان کے پاس ایک کتاب تھی، وہ صحابی نے حدیثوں کو لکھا تھا، یہ سب غلط باتیں ہیں، کیونکہ حضور نے خود منع کیا تھا۔ جب حضور منع کیے تھے تو صحابہ کیسے لکھتے؟ لہٰذا آپ کی یہ بات جھوٹی ہے، یہ شبہ کوئی پیش کر سکتے ہیں۔ اس شبے کا جواب دے رہے ہیں۔ دیکھیے، اولاً پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کو اس حدیث کی صحت میں کلام ہے کہ یہ حدیث ثابت بھی ہے یا نہیں، اسی میں کلام ہے۔ پہلے تو امام بخاری وغیرہ نے فرمایا یہ در حقیقت حضرت ابو سعید پر موقوف ہے، یعنی یہ حضور کا فرمان نہیں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ ایک تو اس کے صحت میں ہی کلام ہو رہا ہے، دوسرا مان بھی لیجئے کہ یہ حدیث ہے تو اس کا صحیح مطلب بیان کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث لکھنا منع ہے۔ بر تقدیر صحت علامہ ابن حجر وغیرہ نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ دیکھیے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممانعات نزول قرآن کے وقت کے ساتھ خاص ہے، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا ہو یا جب میں قرآن لکھوا رہا ہوں تو اس وقت صرف قرآن ہی لکھو، قرآن جہاں لکھ رہے ہیں قرآن کے آیتوں کے ساتھ ملا کر حدیث مت لکھ دو۔ تو ایک مطلب اس حدیث کا کیا ہوا؟ حضور جب قرآن کی آیتیں لکھواتے تھے تو جہاں قرآن کی آیت لکھی گئی ہے وہاں حدیث کو نہ لکھا جائے۔ اگر وہ بھی لکھ دیں گے، حدیث بھی وہاں لکھ دیں گے، تو بعد میں شبہ پیدا ہوگا کہ یہ آیت ہے قرآن کی یا پھر حدیث ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ جب حضور قرآن لکھوائیں تو قرآن کی ان آیتوں کے ساتھ حدیثوں کو نہ لکھا جائے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہوا۔ دوسرا مطلب، حدیث و قرآن کو ایک ہی چیز پر مت لکھو۔ ان دونوں صورتوں میں قرآن کا حدیث کے ساتھ اختلاط کا اندیشہ قوی تھا۔ نمبر 3، ممانعت کا حکم مقدم ہے، یعنی بالکل ابتدائی دور میں تھا، بعد میں جب قرآن کے ساتھ احادیث کے التباس کا خطرہ نہ رہا، احادیث لکھنے کی اجازت دے دی۔ یعنی شروع میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ابھی قرآن یاد نہیں تھا سب کو، تو اس وقت روک دیا گیا، لیکن جب قرآن کو یاد کر لیا صحابہ نے، اب سب کو معلوم ہو گیا یہ قرآن ہے، تو اب حدیث کو لکھنے سے قرآن ہونے کا شبہ پیدا ہونا ختم ہو گیا، تو پھر لکھنے کا حکم دے دیا گیا، لکھنے کی اجازت ہو گئی۔ اس کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ اگر یہ لکھ لیں گے تو زبانی یاد نہ رکھیں گے، صرف کتاب کے بھروسے پر رہ جائیں گے، انہیں احادیث لکھنے سے منع فرمایا۔ اور جن کے بارے میں یہ اندیشہ نہ تھا بلکہ اطمینان تھا کہ وہ لکھیں گے تو بھی زبانی یاد رکھیں گے، انہیں لکھنے کی اجازت دے دی۔ دیکھیے، یہ جو مطلب بیان کر رہے ہیں آدمی کے حساب سے، ایک شخص ایسا ہوتا ہے
کہ اگر وہ لکھ لے تو لاپرواہی میں آ سکتا ہے، چلو لکھا ہوا ہے اب کبھی بھی پڑھ لیں گے، تو ایسے آدمی کو کہا جائے گا لکھو مت، ابھی یاد کر لو، ذہن میں بٹھا لو۔ لیکن جو ایسے نہیں ہے، جو لکھنے کے بعد بھی یاد کر لیں گے بعد میں، تو ان کو لکھنے سے فائدہ ہی ہوگا کہ یاد بھی رہے گا، لکھ کے بار بار اعادہ بھی کر سکیں گے اور محفوظ بھی ہو جائے گا۔ تو جو ایسا ہے جو لکھ لینے کی وجہ سے لاپرواہی کا شکار ہو جائے گا، پھر اس کو پڑھے، جیسے آج کے زمانے میں آج دیکھیے کتابیں سب موجود ہیں، اور لوگ صرف اسی لاپرواہی میں نہیں پڑھ رہے ہیں کہ کتاب ہے جب ضرورت پڑے گی دیکھ لوں گا۔ اگر کتاب نہ ہوتی، صرف استاد سے پڑھنا ہوتا، تو لوگ استاذ کے سامنے بیٹھتے اور سیکھ لیتے۔ اب کتاب جب سے آ گئی تو اب استاذ پڑھا رہے ہیں تو بعض کیا کرتے ہیں، چلو کتاب میں تو ہے، کتاب سے پڑھ لیں گے بعد میں، تو وہ استاذ سے بھی نہیں پڑھتے ہیں، بعد میں کتاب سے بھی نہیں پڑھتے ہیں، امتحان میں جا کر فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو لکھا ہوا ملنا نقصان ہے ان کے لیے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، آج جو بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ مدرسوں میں ہوں چاہے اسکول اور کالجوں میں ہوں، ان کے نہیں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ امتحان کے وقت میٹیریل مل جائے گا۔ اگر صرف استاذ اور ٹیچر کی زبانی ہی علم ملتا تو کیا کوئی اسکول سے یا کالج سے یا مدرسے سے کوئی غائب ہوتے تھے؟ ہر دن کلاس میں ہوتے تھے کہ اگر یہ چھوٹ گیا تو پھر ملے گا نہیں، اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ سب میٹیریل مل جائے گا بعد میں، استاذ کی ضرورت کیا، ہم دیکھ کے پڑھ لیں گے۔ تو لکھا ہوا ہونا ہر ایک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بعض لوگوں کے لیے نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس وقت مزاج بعض صحابہ کرام میں یہ تھا کہ ہم لکھیں گے نہیں، بلکہ جو بھی حضور کی زبان سے سن رہے ہیں اس کو یاد ہی رکھیں گے، ذہن میں بٹھائیں گے، لکھیں گے نہیں۔ اور بعض لکھنے کے قائل تھے، وہ لکھتے تھے۔ تو کچھ صحابہ حدیثوں کو نہیں لکھتے تھے، کچھ صحابہ کرام لکھتے تھے، تو لکھنا ثابت ہے حضور کے زمانے میں۔ اور جو صحابہ کرام نے لکھا وہ حدیثیں بھی بعد کے لوگوں کو ملی، اور جن کے سینوں میں حدیث محفوظ تھی وہ حدیثیں بعد میں لکھنے والوں نے صحابہ کے سینے سے لکھی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات دیکھیے کہ اگر یہ سب ثابت نہ بھی ہو کہ صحابہ نے حضور سے حدیث کو نہیں لکھا، تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کوئی بھی کسی بھی علم کو باقی رکھنے کے لیے لکھنا ضروری نہیں ہے، لکھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک چیز مجھ کو زبانی یاد ہے، وہ میں میرے شاگرد کو یاد دلاؤں گا، ان کے شاگرد ان کے شاگرد کو یاد دلائیں گے، یہ سلسلہ کئی سو سال تک چل سکتا ہے۔ پھر کبھی لکھنے کی ضرورت پیش آئے تو لکھ بھی سکتے ہیں۔ جیسے پہلے کیا ہوتا تھا، بہت سارے لوگ حافظ قرآن بنے ہیں صرف زبان سے سن کر۔ استاذ قرآن کی آیت پڑھ دیتے تھے، ایک رکوع روزانہ استاذ ہر آیت کو تین بار پڑھ رہے ہیں، اور بچے سن کر اس کو یاد کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے چھوٹے بچے جو آخر کے سورہ یاد کرتے ہیں، علم ترا سے آخر کے، کیا وہ کتاب دیکھ کے یاد کرتے ہیں؟ استاذ کی زبانی یاد کرتے ہیں۔ صدیوں سے چل رہا ہے، تو وہ سورہ بغیر لکھے باقی ہے یا نہیں ہے؟ بغیر لکھے وہ سورہ باقی ہے۔ اگر قرآن شریف میں لکھے ہوئے نہیں بھی ہوتے تو بھی امت کے پاس آج وہ آخر کی صورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہر کوئی یاد کر رہے ہیں، آگے والوں کو یاد دلا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، آگے والوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ تو جو آخر کے سورے ہیں، علم ترا سے آخر کے سورے، اس میں کتاب کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ آج بھی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی آج چھوٹے بچوں کو زبانی یاد دلاتے ہیں، وہ بچوں کو زبانی یاد ہو گئی، بعد میں وہ لوگ قرآن میں دیکھتے ہیں، لیکن نہ بھی دیکھیں ان کو یاد ہو گئی، پھر وہ چھوٹے بچوں کو اگلی نسل کو یاد دلاتے ہیں۔ تو یہ آخر کی صورتیں، چھوٹی موٹی دعائیں اور وہ چہل حدیث کی دعائیں کتاب سے نہیں چل رہی ہیں، صرف زبانی چلتی بھی آ رہی ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ حدیثیں زبانی بھی باقی رہ سکتی ہیں۔ اگر حضور کے زمانے میں صحابہ کا لکھنا ثابت بھی نہ ہو تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ تمام صحابہ نے حدیثوں کو زبانی یاد کیا ہو، پھر وہی زبانی حدیثیں انہوں نے تابعین کو یاد دلائی ہو، پھر تابعین نے وہ زبانی حدیثیں طبع تابعین کو یاد دلائی ہو، اس طرح وہ طبع تابعین کے بعد پھر کسی نے اس کو لکھ دیا۔
تو کیا انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے؟ ان کے استاذ نے جو یاد دلائی وہ انہوں نے لکھا، ان کے استاذ نے؟ تو حضور کے زمانے سے لکھی ہوئی صورت میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لکھنا ثابت کر دیا گیا تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں اور گمراہی سے بچ سکیں، ہر اعتبار سے بات ثابت ہو جائے۔ تو یہاں تک حضور کے زمانے میں لکھنا ثابت کیا گیا۔ اب صحابہ کے زمانے میں لکھنا ثابت کریں گے، اس کے بعد درس کو روک دیں گے ہم۔ دیکھیے، عہد صحابہ میں کتابت حدیث، یہ صحیح ہے کہ کچھ صحابہ اور کچھ تابعین احادیث لکھنے کو ناپسند کرتے تھے، کہ جیسے ہم نے زبانی سن کر یاد کیا ہے اسی طرح دوسرے لوگ بھی صرف زبانی یاد رکھیں۔ بعض صحابہ کیا پسند کرتے تھے کہ ہم جس طرح زبانی یاد کیے ہیں حضور سے، ہمارے بعد کے لوگ بھی ہم سے زبانی یاد کر لیں، لکھیں گے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اور جن کے بارے میں یہ اندیشہ اس کے بعد دیکھیں، مگر یہ بات عام صحابہ میں نہ تھی، چند صحابہ ایسا چاہتے تھے، ہر صحابی نہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم کو لکھ کر قید کر لو۔ انہی دونوں کتابوں میں یعنی دارمی میں اور مستدرک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ارشاد منقول ہے کہ انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ علم کو لکھ کر قید کر لو، یعنی محفوظ کر لو۔ اور دارمی میں حضرت ابن عمر کا بھی چنانچہ ان ارشادات پر عمل ہوا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جو علم کو لکھ کر قید کرنے کا حکم دیا، تو ان کا حکم مانتے ہوئے بہت سے صحابہ نے حدیث کو اور بہت سے تابعین نے حدیث کو لکھ لیا۔ مسلم شریف میں ہے کہ خود حضرت انس نے محمود بن ربیع سے حضرت عتبان کی ایک طویل حدیث سنی تو اپنے صاحبزادے کو حکم دیا اسے لکھ لو۔ صاحبزادے نے لکھا، اور تحابی میں بھی مذکور ہے کہ حضرت انس نے اپنے لڑکے سے حدیث لکھوائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی احادیث لکھوا کر یا خود لکھ کر محفوظ کر دیا تھا۔ حسن بن عمرو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور احادیث کی متعدد کتابیں دکھائی اور کہا دیکھو یہ سب میرے یہاں لکھی ہوئی ہے، تو حدیثیں لکھی ہوئی تھی ان کے پاس۔ بشر بن نحیک حضرت ابو ہریرہ کی کتابیں عاریتاً لے کر نقل کرتے، نقل کے بعد ان کو سناتے، سنانے کے بعد پوچھتے میں نے آپ کو جو سنایا ہے وہ سب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو دیکھیے حضرت ابو ہریرہ نے جو حضور سے سنا اسی کو لکھا تھا، پھر ان کے شاگرد نے ان سے لے لیا، پھر وہی آگے پہنچ کر ہمارے سامنے کتابوں کی شکل میں آئی۔ مشہور تابعی ہیں حضرت ابان، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ساگوان کی تختیوں پر حدیثوں کو لکھا۔ عبداللہ ابن محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھ کر احادیث نبوی پوچھ کر لکھ لیتے تھے۔ یہ سب تابعین کی مثالیں ہیں جو صحابہ کی مجلسوں میں بیٹھ کر حدیثوں کو لکھ رہے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو احادیث سنتا ان کو لکھ لیتا۔ یہ سب دیکھیے تابعین لکھ رہے ہیں، تو اب اس دعوے کی کیا حقیقت رہے گی کہ زمانے تابعین میں بھی نہیں لکھا گیا۔ یہی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیثیں لکھا کرتے تھے، کاغذ بھر جاتا تو کسی اور چیز پر لکھتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مرویات کو خاص طور سے نافع نے جمع کی، طبقات ابن سعد وغیرہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی احادیث کو عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے لکھ لیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی احادیث کو قتادہ بن دعامہ سدوسی نے لکھ کر جمع کر لیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مرویات کو ان کے تلمیذ قریب نے لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ تو ادھر پوری مثالیں صحابہ کرام کی تھی کہ صحابہ نے حدیث کو لکھ کر محفوظ کیا تھا۔ اب یہاں صحابہ کے شاگردوں کی یعنی تابعین کی مثالیں ہیں کہ انہوں نے حدیثوں کو لکھ کر محفوظ کیا تھا، اور یہی حدیثیں آگے زمانے تک پہنچی، اور بعد میں اب جو ہمارے پاس کتابیں ہیں صحاح ستہ ہے ہمارے پاس، یعنی بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، طحاوی شریف ہے، موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، دارمی ہے، جتنی کتابیں ہیں
جو تیسری چوتھی صدی میں لکھی گئی ہیں، ان محدثین نے اپنی جانب سے حدیثوں کو نہیں لکھا ہے، بلکہ یہی جو صحابہ نے لکھا تھا، پھر صحابہ کے پاس بھی پوری حدیثیں لکھی ہوئی نہیں تھی، کچھ لکھی ہوئی تھیں، کچھ ان کے ذہنوں میں محفوظ تھی، تو تابعین نے جو ذہنوں میں محفوظ تھی ان کو بھی لکھ لیا، جو کتابوں میں محفوظ تھی ان کو بھی لکھ لیا، پھر تابعین نے اپنے شاگردوں کو تبع تابعین کو دیا، پھر وہی حدیثیں کچھ لکھی ہوئی شکل میں اور کچھ زبانی شکل میں ان ائمہ حدیث کے پاس آئی، انہوں نے اس کو کتابوں میں لکھ دیا۔ تو جن لوگوں نے حدیث رسول کو ماننے سے انکار کیا اور یہ دلیل پیش کی کہ حدیث کی کتابیں تیسری صدی کے بعد لکھی گئی ہیں اور حضور کے زمانے میں نہیں لکھی گئی، صحابہ کے زمانے میں نہیں لکھی گئی اور تابعین کے زمانے میں نہیں لکھی گئی، ان کے دعوے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی۔ یہ اور بات ہے کہ بخاری شریف حضور کے زمانے میں نہیں لکھی گئی، تو کیا امام بخاری نے اپنی بات کو لکھا اس میں؟ انہوں نے وہی لکھا ہے جو حضور نے صحابی سے کہا تھا، صحابی نے تابعی سے کہا تھا، تابعی نے تبع تابعی سے کہا تھا اور تبع تابعی نے امام بخاری سے کہا تھا۔ تو جو بات حضور سے چلی ہوئی آ رہی تھی اور امام بخاری تک آئی، امام مسلم تک آئی، امام ترمذی تک آئی، انہی محدثین نے حضور سے آنے والی باتوں کو ہی لکھ دیا۔ جب انہی باتوں کو لکھ دیا تو پھر وہ چاہے حضور کے زمانے میں لکھی گئی ہو چاہے بعد میں لکھی گئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ہمارے پاس ہمارا ملک کیسے آزاد ہوا اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، تو کیا ملک آزاد ہوا اسی وقت لکھی گئی ہے؟ بعد میں لکھی گئی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جب آزاد ہوا اس وقت نہیں لکھی گئی، 20-30 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ تھے حالات، ان لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا اس کو۔ تو زمانے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی ہے اور اس میں یاد رکھنے کی جو طاقت اللہ نے دی ہے، وہ طاقت صحابہ کرام کے پاس حضور کی صحبت کے فیضان سے اتنی زبردست تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جو حدیث میں سن لیتا تھا کبھی میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام تو ایمان والے تھے، ان کو چھوڑ دیجئے، جب عرب میں اسلام نہیں آیا تھا، زمانے جاہلیت میں لوگ قصیدے پڑھتے تھے تو 200 300 اشعار ایک ہی بار سن کر لوگوں کو یاد ہو جاتے تھے، اتنی ذہانت تھی ان کے پاس، ایسا قوت حافظہ تھا۔ قوت حافظہ اب آ کر متاثر ہوا ہے۔ اب آ کر کیوں متاثر ہوا ہے؟ غیر ضروری آوازیں، غیر ضروری باتیں، غیر ضروری چیزیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ ذہن ان میں مصروف ہو کر اپنا حافظہ وہ کھو رہا ہے۔ پہلے اتنی آوازیں نہیں تھی، پہلے زمانے میں اتنی آوازیں نہیں تھی، اتنی باتیں نہیں تھی اور غیر ضروری چیزیں نہیں تھی، تو تھوڑی چیزیں ہوتی تھی اور دماغ پہ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا تھا اور یاد ہو جاتا تھا۔ اب آج دیکھیے، آج اتنی غیر ضروری باتیں ہیں، ہم صبح سے شام تک 200-300 غیر ضروری باتیں سن رہے ہیں تو دماغ تو یاد رکھے گا اس کو، اس کا کام ہے سنی ہوئی بات کو یاد رکھنا، تو کچھ تو دماغ آپ کا تھک گیا ان کو یاد کر کے۔ اب جو یاد کرنے کے لیے آپ لے رہے ہیں، تھکے ہوئے دماغ سے یاد کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اسلام میں کیا کہا گیا ہے؟ فضول بات کرو مت، فضول بات سنو مت، کیونکہ آپ فضول بات کریں گے، فضول بات سنیں گے، یا بات ہی چھوڑ دیجئے، کوئی بھی غیر ضروری آواز آپ سنیں گے تو آپ کا دماغ اس میں مصروف ہوگا، تو ضرور دماغ غلط جگہ استعمال ہو جائے گا۔ اب یہ جتنی آوازیں ہم سن رہے ہیں، ہارن کی آواز ہم کو سنائی دے رہی ہے، اور کوئی آواز سنائی دے رہی ہے، اور کوئی آواز سنائی دے رہی ہے، ہمارا ذہن ان سب آوازوں کو محفوظ کر رہا ہے۔ تو جب محفوظ کر رہا ہے تو اس کی طاقت صرف ہو گئی، تو جب طاقت صرف ہو گئی تو بیکار چیز میں صرف ہو گئی، تو اس کا فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھیے، کسی ایک کمرے میں بند رہتے ہیں، باہر زیادہ نہیں نکلتے، لوگوں سے زیادہ نہیں ملتے ہیں، وہ اپنا دین کا کام کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ آوازیں سنیں گے، جتنا زیادہ غیر ضروری چیزوں کو دیکھیں گے، دماغ اتنا مصروف ہوگا، اصل چیزوں میں نہیں لگے گا۔ تو قدیم زمانے میں ذہانتیں بہت تھی، قوت حافظہ بہت غضب کا تھا،
تو یہ صحابہ اکرام تو وہ تھے جن کے پاس ایمان کی ایسی طاقت تھی کہ ان کی ذہانتیں، ان کی قوت حافظے کا کیا کہنا، انہوں نے قرآن کو بھی یاد رکھا، حدیث کو بھی یاد رکھا، اور آگے تابعین کو دیا، پھر انہوں نے تبع تابعین کو دیا، ان سے پھر ائمہ محدثین نے لے کر کتابوں میں لکھا۔ امام بخاری کے زمانے سے، ان محدثین کے زمانے سے لکھی ہوئی محفوظ ہے، وہاں سے قوت حافظے کی بات نہیں ہے، تو اب وہاں سے لکھی ہوئی محفوظ چلی آ رہی ہیں۔ تو اتنے مضبوط دلائل کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حدیثیں 300 سال کے بعد لکھی ہوئی ہیں، حدیث کی کتابیں حضور کے زمانے سے نہیں ہیں، تو پھر یہ اس کا ایک پاگل پن اور نادانی ہے، جس کی طرف اہل حق کو کبھی بھی کان نہیں لگانا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں عہد تابعین میں جو حدیثیں لکھی گئی ہے اس کا ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔